بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ زہر کیا ہے؟ مولانا رومی نے جواب دیا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو، چاہے وہ اقتدار، دولت، بھوک، نفرت یا محبت ہو، وہ زہر ہے۔ مجھے اس قول کی صداقت پر پورا یقین تھا، مگر اس قول میں مجھے ایک بات الجھاتی تھی جسے سلجھانے کے لیے وقت نے تیاری باندھ رکھی تھی۔ وہ یہ کہ محبت زہر کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت تو وہ جذبہ ہے جو جینے کی امنگ پیدا کرتا ہے، ایک ایسا امرت ہے جسے پینے کے لیے ہر کوئی ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ وہ کیسے زہر ہو سکتا ہے؟ زہر جو ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں اس بات پر کبھی بھی متفق نہ ہوتی، مگر وقت بہت ظالم چیز ہے جو بڑی بڑی حقیقتوں کو واضح کر دیتا ہے، جو مجھ پر آشکار کرنے والا تھا کہ محبت واقعی ہی زہر ہوتی ہے۔ جب بھی محبت کی بات ہوتی ہے تو ذہن فوراً صنف مخالف کی طرف چلا جاتا ہے، مگر محبت صرف اس قسم تک محدود نہیں۔ خیر، یہ بحث بہت لمبی ہے اور اس بحث میں پڑھنے والے لوگ جلد چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے، تو بھئی پھر ہم کیوں پڑے اصلاح حاصل بحث میں؟ دنیا میں مجھے جس شخصیت سے بے انتہا محبت ہے وہ فاریہ ہے۔ فاریہ میری بڑی بہن، میری سکھی، میری سہیلی، میرا سب کچھ۔ ہمارے والدین بچپن ہی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور پھر ہمارے چچا چچی نے شفیق سے والدین کی طرح ہمیں اپنی پناہوں میں لے لیا، اپنے بچوں کی طرح ہم سے پیار کیا۔ ان کا ایک بیٹا احسن اور بیٹی آمنہ تھی، اور دونوں سیرت اور صورت کے لحاظ سے یکتا تھے۔ میں بی ایس سی کی طالبہ، جبکہ فاریہ ایم ایس سی کیمسٹری کر رہی تھی۔ فاریہ یونیورسٹی سے واپس آ کر معمول کے مطابق یونیورسٹی میں گزرے دن کی رداد سنا رہی تھی، اور میں اس کی دیوانی اس کے ہر لفظ کو بغور سن رہی تھی۔ مجھے اس کا بولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اچانک بولتے بولتے وہ رکی اور پھر رازدانہ انداز میں بولی، شانزے، تمہیں میں نے بہت ضروری بات بتانی ہے۔ میں چونک اٹھی۔ کیا بات ہے فاری؟ اس کے غیر معمولی انداز پہ میرے دل کے اندر کچھ چھٹکا۔ وہ جو عاشر ہے نا، میرا کلاس فیلو، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کھنکدار ہو گئی۔ آگے بولو۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ اب اس کی باتوں میں عاشر کا ذکر بہت ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فاریہ کے چہرے پر جو رنگ تھے وہ مجھے مبہوت کر گئے۔ اور تم کیا چاہتی ہو فاری؟ میں نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ میں بھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی رکے بغیر کہا اور مسکرا دی۔ میں خاموش رہی۔ شانزے، تم خوش ہو میرے فیصلے سے؟ تھوڑی دیر بعد فاری نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جب شانزے کی فاری خوش تو شانزے بھی خوش۔ میرا جواب سن کر وہ فرد مسرت میں میرے گلے لگ گئی۔ میڈم، آپ چچا چچی سے بات کریں تاکہ ہم کھل کر خوش ہو سکیں۔ میں نے پیار سے اس کے بال سمیٹے۔ میں چچی سے بات کروں گی اور چچا سے خود ہی چچی بات کر لیں گی، فاریہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ نہ مانے تو؟ میں نے بلا ارادہ پوچھا۔ وہ ساکت ہوئے۔ مجھے لگا جیسے ان الفاظ نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اندیکھا سا خوف محسوس ہوا۔ انہیں ماننا پڑے گا، وہ ایک عزم سے بولی۔ چند لمحے لگے اسے نارمل ہونے میں، اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں لاؤنج میں بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ آج میں نے اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی بغاوت کو دیکھا تھا۔ کیا وہ چچا چچی کے خلاف اٹھ کھڑی ہو جائے گی، جنہوں نے ہم دونوں کو ماں باپ بن کر پالا تھا اور مہنگی یونیورسٹی سے تعلیم دلوا رہے تھے؟ کچھ کہے یا جتائے بغیر کیا عاشر کی محبت چچا چچی کے خلوص پر بھاری پڑ جائے گی؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں اپنی سوچوں میں بری طرح الجھی ہوئی تھی کہ کسی کے گھنکارنے کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ وہ احسن تھا، میرا چچا زاد۔ نہ جانے وہ کب سے کھڑا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ میں نے بے خیالی سے اس کی طرف دیکھا اور چونکی۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ سوری، مجھے پتہ نہیں چل سکا، ابھی ہی آیا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ مطلب اگر آپ کو کوئی پریشانی یا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ پھر سے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ میں نے خود کو نارمل کیا اور اس کے پہلو سے گزر کر جانے لگی۔ سنیں،
اس کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میں پلٹی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ پریشان مت ہوا کریں، آپ کی پریشانی مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ میں اپنی جگہ منجمد رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ فاریہ نے چچی سے بات کر لی تھی پر چچی نے کوئی جواب نہ دیا۔ فاریہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے چچی سے بات کیے ہوئے، مگر نہ جی، انہوں نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ادھر عاشر روزانہ پوچھتا ہے کہ کب میں اپنی امی کو لے کر آؤں۔ میرے خیال میں انہوں نے چچا سے بات ہی نہیں کی۔ اپنی بیٹی نے کہا ہوتا تو اگلے ہی دن اس کی خوشیوں کے خیال سے نکاح کر دیا ہوتا، لیکن ہم کون سا ان کی اپنی بیٹیاں ہیں جو ہماری خوشیوں کا وہ خیال کریں گی۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا اول فول بک رہی تھی اور میں دم بخود تھی۔ محبت اندھی ہوتی ہے یہ سنا تھا اور آج دیکھ بھی لیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا جو غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم ان کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو فاریہ؟ پتہ نہیں کس طرح دکھ میرے لہجے میں بول اٹھے۔ دکھ سے زیادہ مجھے شدید تعصف نے گھیر لیا تھا۔ شانزے، تم ابھی چھوٹی ہو، اس وجہ سے تم ان لوگوں کی گیم نہیں سمجھ پا رہی۔ ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ وہ ہماری جائیداد، اور پھر یہاں میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ کیا گیم کھیل رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ؟ ہاں بولو۔ ہمیں ہمیشہ وہی کھلایا پہنایا دیا جو انہوں نے اپنے بچوں کو دیا۔ کبھی فرق نہیں کیا ہمارے درمیان۔ ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور 2 دن کی محبت نے تمہیں ان کا خلوص، محبت، سب کچھ بھلا دیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی محبت پر۔ اس طرح چیختے ہوئے مجھے یہ اپنی آواز نہ لگی۔ اب دم بخود ہونے کی باری فاریہ کی تھی، جس سے میں نے کبھی اونچی آواز سے بات نہ کی، اور آج میں اس پر چلا رہی تھی۔ فاریہ غصے سے واک آؤٹ کر گئی اور میں شدت سے دعا گو تھی کہ کسی نے اس کے الفاظ سن نہ لیے ہوں، مگر یہ لمحہ قبولیت کا نہ تھا۔ کوئی سن چکا تھا، ہر لفظ منوان۔ فاریہ نے مجھ سے 2 دن سے بات نہیں کی اور میں نہ جانے کتنے آنسو بہا چکی تھی اس کے لیے۔ میرا خیال تھا کہ جیسے مجھے فاریہ سے بہت زیادہ محبت ہے، ویسے ہی فاریہ کو بھی مجھ سے ہے، مگر یہ احساس کہ کوئی اور ہے جو اسے مجھ سے زیادہ عزیز ہے سہانے روح تھا۔ لیکن یہ حقیقت تھی، اور حقیقت سے بھلا کیا انکار۔ میں بیڈ پہ بیٹھی ایک غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا کیونکہ احسن ہی ہمیشہ دستک دے کر آتا تھا۔ میں حیران تھی کیونکہ وہ بہت ہی کم کمرے میں آتا تھا۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر آ گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا اور میری سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی تھی۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا دکھائی دیا۔ میرا چہرہ یک لخت متغیر ہو گیا۔ کون سی باتیں؟ میں نے اپنے ڈوبتے دل کو سہارا دیا کہ شاید وہ کسی اور باتوں کا ذکر کر رہا ہو۔ اس کی اٹھی ہوئی نگاہیں میری نگاہیں جھکا گئی۔ فاریہ کی باتیں کہ وہ عامر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کے کہنے پر میرا سر مزید جھک گیا اور مجھے لگا کہ میں یہ سر اب کبھی بھی اس کے سامنے دوبارہ نہ اٹھا پاؤں گی۔ امی نے مجھ سے اور ابو سے بات کر لی تھی اور ہم نے چھان بین کروائی تھی، لیکن میرے خیال میں آپی فاری اس سے بہتر ڈیزرو کرتی ہیں۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی آپ۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں اس کے تاثرات سے کچھ اخذ نہیں کر پا رہی تھی۔ جو فاری کی مرضی۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اٹھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ گہری سانس بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور میں کھوئے کھوئے انداز میں اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ اگلے دن فاریہ میرے گلے لگ گئی۔ شانزے، مجھے معاف کر دو، میں واقعی بہت بری ہوں۔ تم سچ کہتی ہو، وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ مان بھی گئے ہیں۔ سچی بات میں مجھے اپنے الفاظ پر بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ میں خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ میں مسکرا دی پھر۔ جی کیسی ناراضی اور کہاں کی ناراضی۔ اور وہ دن بھی آ گیا کہ فاریہ عاشر کے سنگ رخصت ہو گئی۔ میں ساری رات روتی رہی۔ مجھ سے اس کی دوری کہاں برداشت ہوتی تھی۔ اب تو وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میرا دل بے قرار تھا، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں کچن میں کھڑی کوکنگ کر رہی تھی جب احسن وہاں پہ آیا۔ ہاں تو کرو، میں نے بے نیازی سے کہا۔ ادھر ہی؟ وہ کچھ گھبرایا سا لگ رہا تھا۔
ہاں تو بات ہی تو کرنی ہے، جہاں پہ مرضی کر لو۔ وہ تھوڑی دیر تک کنفیوز ہو کر کبھی فریج میں جھانکنا شروع کر دیتا تو کبھی ایسے کسی چیز کو ہلانا شروع کر دیتا۔ وہ دراصل بات یہ ہے، وہ گلا صاف کرتے ہوئے بولا، شادی کریں گی مجھ سے؟ میری پشت اس کی طرف تھی، میں یک لخت اس کی طرف پلٹی۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ جو چچا چچی کی مرضی، میں یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ نکلی، اور چچا چچی کی مرضی تو ان کے بیٹے کی مرضی میں تھی، اور ہم دونوں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ فاریہ 2 ہفتوں کے بعد آئی تو بہت خوش تھی۔ میں اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ میں نے اس دن اس سے جی بھر کر باتیں کی اور اسے احسن والی بات بھی بتائی۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ واقعی؟ فاریہ کی حیرت حد سے سوا تھی۔ ہاں، میں نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ شانزے، تم بہت لکی ہو، احسن بہت اچھا ہے۔ فاریہ بہت خوش ہوئی اور میں زیر لب مسکرا دی۔ ویسے بھی آج کل تو میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ جب دوبارہ فاریہ آئی تو وہ کھوئی کھوئی سی تھی اور مجھے اداس بھی لگی۔ فاریہ، میں نے مولانا رومی کا قول پڑھا ہے، اس میں لکھا تھا کہ ضرورت سے زیادہ ہر چیز، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو، وہ زہر ہے۔ کیا واقعی محبت زہر ہو سکتی ہے؟ میرے سوال پر وہ چند ثانیہ مجھے چپ چاپ سے دیکھتی رہی۔ دیکھو شانزے، یہ جو فلسفر ہوتے ہیں نا، بہت عظیم ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں کہہ دیتے، اور ان کی کہی باتیں 99% سچ ہوتی ہیں۔ اور واقعی انہوں نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ محبت زہر ہی تو ہے۔ آخر میں اس کی آواز سرگوشی میں ڈل گئی اور میرا دل نہ جانے کیوں ڈوب کے ابھرا تھا۔ خلاف توقع 15 دن بعد فاریہ دوبارہ آ گئی اور اس کے ہمراہ اس کے ساس سسر بھی تھے۔ میرا دل صبح سے گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ سب بڑے کمرے میں نہ جانے کون سی میٹنگ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فاریہ میرے پاس آئی۔ شانزے، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ فاریہ نے عجیب سا سوال کیا۔ میرے دل میں بھی کچھ تو کھٹک رہا تھا۔ مجھے تم سے بے حد محبت ہے کہ تمہارے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا، تو پھر تمہیں اس محبت کا واسطہ، تم باقر سے شادی کر لو۔ عاشر اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتا ہے۔ باقر نے تمہیں ہماری شادی پہ دیکھا تھا اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے نہ کی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ عاشر اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فاریہ بری طرح روتے روتے کہہ رہی تھی۔ میں جھٹکے سے دور ہوئی۔ نہیں، میں صرف اور صرف احسن سے شادی کروں گی، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بہن مر جائے، میں خود کو ختم کر لوں؟ فاریہ جنونی انداز میں چلائی، اور میں اس کی یہ حالت کب دیکھ سکتی تھی؟ میرا دل پسیج گیا۔ ہم سے کچھ فاصلے پر احسن کھڑا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی۔ وہ میری التجا کو سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا، اور میری زندگی سے بھی۔ آج میں مسز باقر بن چکی ہوں۔ مجھے فاریہ سے ضرورت سے زیادہ محبت تھی، جس کا خمیازہ میں نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بھگت لیا۔ اب یہ زہر روز مجھے قطرہ قطرہ پینا پڑے گا، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اب مجھے اس بات پہ بھی اختلاف نہیں کہ کبھی کبھار محبت زہر کی صورت بھی ہوتی ہے۔